السلام علیکم دوستو، حضرت انسان کو سمجھنا بڑا مشکل کام ہے۔ بڑے بڑے سیانے لوگ بھی اپنے آس پاس اور قریب کے لوگوں کو سمجھنے میں ناکام رہے۔ میر جعفر ٹیپو سلطان کا قریبی اور بڑا قابل اعتبار ساتھی تھا۔ بروٹس سیزر کا دوست اور انتہائی قابل اعتماد ساتھی تھا۔ یہ تو چلیں خیر تاریخ کی مثالیں ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ تاریخ بھی ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی چند ایک مثالیں نہیں، انسانی تاریخ ایسی بے شمار مثالوں سے آپ کو بھری پڑی ملے گی۔ تو خیر کہنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ انسان جتنا سادہ نظر آتا ہے اتنا ہی مسٹیریس بھی ہے۔ السلام علیکم دوستو، حضرت انسان کو سمجھنا بڑا مشکل کام ہے۔ بڑے بڑے سیانے لوگ بھی اپنے آس پاس اور قریب کے لوگوں کو سمجھنے میں ناکام رہے۔ میر جعفر ٹیپو سلطان کا قریبی اور بڑا قابل اعتبار ساتھی تھا۔ بروٹس سیزر کا دوست اور انتہائی قابل اعتماد ساتھی تھا۔ یہ تو چلیں خیر تاریخ کی مثالیں ہیں، لیکن آپ یہ دیکھیے کہ تاریخ بھی ایسی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ کوئی چند ایک مثالیں نہیں، انسانی تاریخ ایسی بے شمار مثالوں سے آپ کو بھری پڑی ملے گی۔ تو خیر کہنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ انسان جتنا سادہ نظر آتا ہے اتنا ہی مسٹیریس بھی ہے۔ ہم اپنے بہت قریب رہنے والے یا جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے دل کے بہت قریب ہیں، میرے خیال میں ہم دعویٰ نہیں کر سکتے کہ ہم اس شخص کو پورا جانتے ہیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے اور آپ کے بارے میں بھی کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ ہمیں جانتا ہے۔ آپ نے یہ بات یقیناً آبزرو کی ہوگی کہ اکثر دوستوں، رشتہ داروں، پیار کرنے والوں، بڑے قریبی رشتوں کے جیسے اولاد، والدین، میاں بیوی وغیرہ وغیرہ میں سے اکثر کوئی یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ مجھے تم سے یہ امید نہ تھی، آئی ایم شاکڈ، تم ایسا بھی کر سکتے ہو، مجھے یقین نہیں آتا کہ تم ہی ہو، وغیرہ وغیرہ۔ آپ اس کو نیگیٹو سینس میں نہ لیں۔ اکثر اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ہم کسی شخص کے بارے میں بڑے نیگیٹو قسم کے جذبات رکھتے ہیں، منفی قسم کے ہمارا اس کا امیج ہمارے ذہن میں ہوتا ہے، لیکن سرپرائزنگلی آپ کے کسی مشکل وقت میں
وہ شخص آپ کے کام آ جاتا ہے کہ جس وقت آپ کو اس سے ایسی امید بھی نہیں ہوتی۔ میرے خیال میں انسان دوسروں کو سمجھنے کا دعویٰ تو بہت کرتا ہے، لیکن وہ اپنے بارے میں بھی یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ وہ خود اپنے آپ سے بھی پوری طرح واقف ہے یا نہیں، اس کو خود سے بھی آشنائی ہے کہ نہیں۔ اس کا سبب یہ ہے کہ انسان دنیا کو دکھانے کے لیے اپنے کئی روپ دھارتا ہے، اور یہ روپ پیاز کے چھلکوں کی طرح تہ در تہ اس کے اصل کے اوپر لپٹتے رہتے ہیں، اور اس کا اصل، اس کی ذات اس بوجھ میں کہیں ایسی گم ہو جاتی ہے کہ اس کی خود سے آشنائی بھی کہیں اندھیروں میں گم ہو جاتی ہے۔ ایک شخص کسی کردار میں ایک اچھا دوست بن جاتا ہے، کہیں پر وہ ایک برا کولیگ ہے، کہیں پیار کرنے والا بیٹا، کہیں ظالم شوہر، کہیں نافرمان اولاد، اور کبھی شفیق والد یا والدہ، کبھی اچھا ہمسایہ اور کبھی برا شہری وغیرہ وغیرہ۔ غرض اتنے سارے کردار نبھاتے نبھاتے وہ بیچارہ خود جو کہ وہ اصل میں ہے کہیں گم ہو جاتا ہے۔ اس کا دل کرتا ہے کہ وہ اس اصلی، وہ جو اس کے دل کے اندر ہے اور اس کے دل کے کسی نہاں خانے میں چھپا بیٹھا ہے، وہ اپنی اس اصل ذات سے آشنائی حاصل کرے اور اس کی بھی سنے کہ وہ کون ہے، اور زندگی سے اس کی کیا کیا امیدیں تھیں جو کہ حسرتیں بن گئیں۔ لیکن وہ اتنے سارے کردار نبھاتے نبھاتے اس نے اپنے آپ کو کہیں گم کر لیا ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اس کے ارد گرد والے اس کو اتنا ہی جان پاتے ہیں جتنا کہ وہ اپنی ذات کے اوپر سے چھلکے اتار کر ان کو دکھانا چاہتا ہے۔ وہ خود تو اپنے آپ کو گم کر بیٹھا ہے، اب اسے کوئی اور کیا جان پائے گا۔ اس بارے میں نے جتنا سوچا سمجھا اور جانا ہے، اس کا نتیجہ تو میں نے یہی نکالا کہ ہر انسان نے دانستہ یا نادانستہ طور پر اپنی ذات کے اوپر کئی کرداروں کے چھلکے چڑھا رکھے ہیں، پیاز کے چھلکوں کی طرح۔ آپ کسی انسان کو کھنگالنا شروع کریں تو آپ کو چھلکے ہی چھلکے ملیں گے۔ جس کی آپ تلاش کر رہے ہیں نا، وہ نہیں ملے گا، اور ہو سکتا ہے کہ کسی کو اس طرح سے ڈھونڈنے کی کوشش میں آپ اپنے آپ کو ہی گم نہ کر بیٹھیں۔ تو صاحبو، اب کسی کو جاننا اور تلاش کرنا، اس کی ذات کو تلاش کرنا تو بڑا مشکل کام ہے۔ ہاں،
اپنے آپ کو تلاش کرنے کی کسی نہ کسی حد تک کوشش کی جا سکتی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو تنہائی میں بیٹھ کر خاموشی کے ساتھ باتیں کرنے کا ہنر آتا ہو۔ آپ دوستوں میں سے کسی کی اپنے اندر اپنی ذات سے ملاقات ہو جائے، یا آپ کسی اور کے پیاز کے چھلکوں کے اندر سے اس کا جوہر، اس کا اصل ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جائیں تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ آپ دوستوں کے قیمتی وقت کا بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔